بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مثال حکومت و سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات اہل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمان بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کام پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عدوان کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لے آتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد الاقصی کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہے، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عن قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا، خروب۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا عمر بڑھانے کے لیے؟ درخت نے کہا، گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے
اور اپنی عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کی عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہے۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 1 سال اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی خبر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہیں عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کی اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی اس عجیب واقعہ نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا، اور سب انسانوں کو بھی، کہ کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی وہ خبر ہوتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔